مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے جان لینی چاہیے۔ اپنی منزل کو، اپنے مقصود حیات کو آپ کو پہچان لینا چاہیے، اور یہ پہچان ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک آپ اپنے آپ کو نہ پہچان لیں۔ دیکھیں، ہماری پہچان میں یعنی جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو کہ میں دراصل ایک روح ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس دنیا میں بھجوایا گیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے وسائل فراہم کیے ہیں۔ ایک خاص وقت تک کے لیے میں اس دنیا میں موجود ہوں، جب تک اللہ کو منظور ہوگا میری زندگی ہوگی، اور جب میرا وقت پورا ہو جائے گا اس دنیا میں، مجھے اللہ تعالیٰ اپنے پاس واپس بنا لے گا، بلا لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہی مضمون ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور واپس ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن جو یعنی اس سلسلے میں قابل نوٹ بات یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے تو ہیں، لیکن آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں، اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ تو جہاں تک زندگی یعنی دنیا میں آنے کے مقصد کا تعلق ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہماری منزل اللہ ہے، اور صراط مستقیم پر چلنا ہمارا راستہ ہے۔ یعنی صراط مستقیم پر چل کے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے اور اس کے راستے پر چلنے کا حکم دینے والے ہیں۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس کی طرف کمر باندھ لو اور اس سے معافی مانگو، غلط معبود سے، معبودان باطل سے معافی مانگ لو۔ تو اللہ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود واحد ہے، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں، اور یہ جو معاشرے کی طرف سے ہمیں تاریکیاں دی گئی ہیں، ہم حقیقی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، قرآن اور حدیث، اس سے رجوع کریں۔ اس میں ہمیں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اللہ ہی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے جانا ہے، اور اللہ ہی ہماری منزل ہے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ ایک ایسی منزل ہے جو بہت آسان ہے، جس کا راستہ بہت آسان ہے۔ الدین یسر سہلۃ بیضا، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ دین جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے وہ بہت آسان ہے، یسر سہل، بہت نرم ہے، اور بیضا روشن ہے۔ اللہ کو اگر آپ نے منزل بنا لیا تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی راہیں جو ہے کھلتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے بھی جد و جہد کی، محنت کی میرے بارے میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہمارے بارے میں، یعنی ہم تک پہنچنے کے لیے، ہمارے قریب ہونے کے لیے، ہماری ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کو اپنے بہت سے راستے میں کھول کے دکھا دوں گا۔ اور کیوں نہ ہو، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کی مدد تو ایسے ہی بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرتے ہیں۔ اور بالکل آج کا جو موضوع ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد بنا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عقل و فکر سے کام لیں، سوچ و بچار سے کام لیں، کسی ایمان کی طرف بلانے والے کی بات کو سن لیں، اس پر یقین کر لیں۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم